اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جز نمبر 3 ہے الحمد للہ۔ جی ہاں، الحمد کے آخر میں ایک دم آئے گا اور یہ للہ ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین جملہ ہے، الحمدللہ۔ یہی وہ جملہ ہے جس سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو انالائز کریں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، ہم ساری زندگی اس جملے کو بولتے رہے ہیں، لیکن ہم اس کے گرامر سے بے خبر تھے، اس کی کنسٹرکشن سے بے خبر تھے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عربی گرامر میں یہ کیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کو انالائز کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر الحمد مبتدا ہے اور للہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد کی یہ تعریف اپنی تفسیر میں بیان کی تھی، جسے ایک مرتبہ پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ یاد ہے نا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ الحمد کے کیا معنی ہیں؟ شکر جمع تعریف۔ دیکھیں، ہم ایک پھول کو دیکھتے ہیں نا تو ہم اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، ایک بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کی معصومیت کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا شکر تو نہیں ادا کرتے نا۔ تو الحمد کا مطلب خالی تعریف نہیں ہوگا، بلکہ شکر جمع تعریف ہوگا، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم الحمدللہ کو ڈائریکٹلی عربی زبان میں ہی سمجھ سکیں گے۔ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے، اب ہمیں اس کے لیے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کا ترجمہ سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو چلیے جز نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ جز نمبر 4 ہے للہ ہی، للہ المشرق والمغرب۔ یہاں پر یہ للہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جار مجرور تو ہے، لیکن کیا یہ مبتدا ہے؟ کیا جار مجرور مبتدا ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے ظرف جو ہے نا، وہ بھی کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ للہ جملے کے شروع میں آنے کے باوجود خبر ہی رہے گا۔ آگے جا کر ہم اسے کیا کہیں گے؟ آگے جا کر ہم اسے خبر مقدم کہیں گے۔ یہ آپ کا آج کا سبق نہیں ہے، لیکن آپ کو ابھی سے ایک ہنٹ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر یہ خبر ہے تو پھر مبتدا کہاں ہے؟ یہ المشرق، یہ اس جملے کا مبتدا ہے، اور چونکہ یہ لیٹ آیا ہے اس لیے ہم اسے مبتدا مؤخر کہیں گے۔ مؤخر کا کیا مطلب ہے؟ جو لیٹ ہو گیا، بعد میں جو آ گیا۔ یہ سب ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دے رہی ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا بعد میں آئے اور خبر پہلے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مبتدا ہی پہلے آئے، مبتدا بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ المشرق مبتدا ہے تو پھر یہ والمغرب کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والمغرب بھی مبتدا ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں ایک ہی مبتدا ہوتا ہے، دو مبتدا نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ وا جو ہے نا، یہ حرف و عطف ہے۔ المغرب کو ہمیں معطوف علی المشرقی کہنا ہوگا، یعنی کہ یہ حرف و عطف کے ذریعے المشرق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ معطوف کا کیا مطلب ہے؟ جڑا ہوا، کنیکٹڈ۔ اسی لیے اس واو کا نام عطف ہے، یعنی کہ یہ جوڑنے والا حرف ہے، ملانے والا، جوڑنے والا۔
اور یہ معطوف لفظ بھی عطف سے بنا ہوا ہے۔ تو ہم اس جملے کو یوں اینالائز کریں گے، للہ جار و مجرور خبر مقدم، المشرق مبتداء مؤخر، و حرف عطف ہے اور المغرب معطوف علی المشرقی ہے۔ اسی طرح میں آج آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ اگر حرف جر لی کے بعد ہمیں المدرسو کو لانا ہوگا تو یہ للمدرسی بن جائے گا۔ اچھا تو بتائیں یہ کیسے بنا؟ کوئی چیز چھو منتر ہو گئی ہے۔ کیا چیز؟ المدرسو کا جو یہ حمزہ وصل ہے نا، یہ چھو منتر ہو گیا ہے، یعنی کہ ہم نے اسے حذف کر دیا ہے۔ اسی طرح سے جب اس حرف جر کو اللہ سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ للہ۔ اس میں حمزہ وصل کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس پہلے والے لام کو بھی ہم حذف کر دیتے ہیں اور ہم اسے اس طرح سے للہ لکھ دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حمزہ وصل کو بھی ڈراپ کر دیا اور اللہ کے اس پہلے والے لام کو بھی حذف کر دیا، کیونکہ 3 لام اکٹھے ہو رہے تھے نا، تو اس وجہ سے ایک لام کو بھی ہم نے حذف کر دیا۔ اچھا تو یہ اللہ کیا ہے؟ اسے ہم لفظ الجلالتی کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، لفظ مضاف ہے اور الجلالتی مضاف الیہ ہے۔ ہم جب بار بار ان جملوں کا تجزیہ کرتے رہیں گے نا تو پھر ہمارا ذہن اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو پھر جب آپ الحمدللہ کہیں گے نا تو پھر آپ کو فوراً مبتدا اور خبر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ اس کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں گے، یعنی کہ عربی کو عربی میں ہی سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔